اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی آخر یوم الدین۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، عشر زینبیہ اور ثوانی حیات بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، اور چونکہ آج ایام شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، جن کے سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے صلح حسن نے وہ کام کیا جو آج تک جس کی مثل نہیں ملتی، یعنی یہ صلح حدیبیہ اور صلح حسن کی جو کمپیریزن ہے، اس کو اگر ہم ریسرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دونوں صلحیں جو ہوئی ہیں اور امام حسن کی جو صلح ہوئی ہے، اس میں جو پس منظر اور جو کنڈیشنز آپ نے ڈالے ہیں وہ اتنے پرجوش اور انٹلیکچولی کیا کہتے ہیں اس کو چوزن کنڈیشنز تھی، جس کے معاویہ اور اس کے تخت کو الٹ کے رکھ دیا، جس کی ابتدا تھی، یعنی کربلا کی ابتدا تھی۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بھی، امام حسن مجتبیٰ کی ثوانی حیات کے اوپر بھی بہت کم پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں کبھی ٹائم ملا اور موقع فراہم کر کے میں ثوانی حیات امام حسن مجتبیٰ کے اوپر بھی کچھ لیکچرز پریپیئر کرنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کی دعا سے۔ بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہا کا آج یہ میرا دوسرا لیکچر، اور ہم آج کچھ شعراء کے ذریعے سے، یعنی شعراء نے، پوئٹس نے بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہا کے بارے میں کیا کہا۔ کہتے ہیں کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، آئی تھی پردے میں جو بنت پیمبر کی طرح، کھل گیا سر تو اٹھی فاتح خیبر کی طرح۔ اسی شعراء کی ابتدائی کلام سے آج کا دوسرا لیکچر شروع ہونے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، دوسرے شعراء اہل بیت بھی لکھتے رہے ہیں کہ زینب کہیں علی نظر آتی ہے، کہیں فاطمہ، کہیں حسن دکھائی دیتی ہے، کہیں حسین، کبھی عباس بن جاتی ہیں، کبھی علی اکبر۔ بلا شبہ زینب کبریٰ ایک شخصیت میں کئی شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں، مگر جادو صبر و رضا میں بے شمار ایسے مرحلے بھی ہیں جہاں زینب نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، جہاں زینب بس زینب ہے، تنہا اور اکیلی، ایک ایسی شخصیت کی مالک کہ جو کسی کی ثانی، نہ کوئی اس کا ثانی، جو کسی کی شریک ہے نہ کوئی اس کا شریک، جو کسی کی مثال ہے نہ کوئی اس کی مثال۔ روایتی طور پر میں بھی لکھ رہا ہوں
بول رہا ہوں کہ زینب مرسل عظیم جیسے دانا کی نواسی ہے، علی مرتضیٰ جیسی عظیم المرتبت باپ کی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین جیسی عظیم ماں کی لخت جگر ہے، حسن و حسین جیسے بھائیوں کی بہن، عصمت کے فضاؤں میں آنکھیں کھولی، معصوم آغوش میں پرورش پائی، طیب و طاہر ہاتھوں نے پالا، قرآن کی آیتوں نے لوڑیاں دی ہیں، زینب کی عظمتوں کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ فضیلتوں میں دنیا کی کوئی خاتون زینب کبریٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر یہ فضیلتیں نسبی ہے، ریلیٹیو ہے، ریلیٹیویٹی کے مقصد سے ہے، ذاتی نہیں ہے، اور وہی کام آتی ہیں، وہیں پہ کام آتی ہیں جہاں ذاتی فضیلتیں کم ہوں یا نہ ہوں۔ عزیزان محترم، علامہ اقبال نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو مشہور و مقبول نظم لکھی ہے، اس کا محور انہی نسبتوں کو بنایا ہے، بجائے کہ خود آپ کی فضیلت لکھتے۔ کہتے ہیں، ترجمہ پیش کرتا ہوں، فارسی میں ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سب نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ اور پھر اس شاہکار کا نظم میں نور چشم رحمت العالمین کہہ کر پیغمبر اسلام کے فضائل کے حوالے سے، اور بانو تاجدار لافتہ کہہ کے حضرت علی کے ذریعے، اور مادر آل کاروان سالار عشق کہہ کر امام حسنین کے حوالے سے فاطمہ زہرا کی مدح کی ہے، مگر اس نظم عظمت کے اعتراف کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ علامہ اقبال ذرا زحمت کر کے تاریخ کا ورق الٹتے اور واقعات کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے تو انہیں کہنا پڑتا کہ فاطمہ زہرا خود اپنی ذات میں بھی اتنی عظیم شخصیت کی مالک ہیں جو خود مذکورہ رشتہوں کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو زہرا کی طرح ثانیہ زہرا بھی کربلا سے پہلے اپنے تعارف کے لیے مذکورہ نسبتوں کی محتاج تھی، مگر کربلا کے بعد خود اتنی بڑی شخصیت کی مالک نظر آتی ہے کہ بڑی آسانی سے ان نسبتوں کا رخ بدل کر کہا جا سکتا ہے کہ مرسل اعظم زینب جیسی تاریخ ساز نواسی کے نانا ہیں، علی مرتضیٰ زینب جیسی عظیم المرتبت بیٹی کے باپ ہیں، اور فاطمہ زہرا زینب جیسی عہد آفرین بیٹی کی ماں ہیں، اور حسن حسین زینب جیسی انقلاب آفرین بہن کے بھائی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی، فرشتگان وحی نے اپنی پر سمیت لیے مسلمان دین اور دین کے محافظ کو جسد پیغمبر کے پاس چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے، صرف شہادت رسول اکرم کے بعد فوراً دوڑے تو اس تیزی اور رفتار سے دوڑے کہ تمام اخلاقی قدریں کچلتی چلی گئی، لوگوں سے جہراً بیعت لی جانے لگی، تخویف اور تحریض کے دروازے کھل گئے۔ حکومت کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، اللہ کے بندوں کے لیے کبھی رحم دل نہیں ہو سکتی۔ اپنی بات منوانے کے لیے تیغ و خنجر سے، دلیل اور دارود سن سے ثبوت کام لیتی ہے، دلیل
اور زبردستی اور ثبوت سے کام لیتی ہے. اس کے ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں سکوں کی تھیلی ہوتی ہے. تلوار مخالفت کرنے والوں کے لیے اور تھیلی ہاں میں ہاں ملانے والوں کے لیے، یعنی تھیلی ہاں میں ہاں ملانے والوں کے لیے. کسی نے انگلی اٹھائی تو ہاتھ کاٹ دیا گیا، کسی نے نگاہ تنقید ڈالی تو آنکھیں نکال لی. آج بھی ایسا ہو رہا ہے، زمانے کے بس اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. اور اگر کہیں حکومت کو مذہبی تقدس بھی حاصل ہو جائے تو وہ قیامت کبریٰ سے کم نہیں. کسی باضمیر انسان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی اکثریت یہ بھول گئی تھی کہ اللہ نے انہیں دنیا پر حکومت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا ہے. حکومت علی کے مقابلے میں احساس کمتری کا بھی شکار تھی اور خوف زدہ بھی کہ کہیں علی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو جائیں. اس لیے ارباب حکومت نے یہ طے کر لیا کہ علی سے جبراً بیعت لی جائے، اور اگر بیعت نہ کریں تو ہارون محمد کو ارتداد کا الزام لگا کے قتل کر دیا جائے. مگر ان دونوں صورتوں میں اسلام کی موت یقینی تھی. دین الہی کا تقاضا تھا کہ علی نہ بیعت کریں نہ شہید ہوں بلکہ زندہ رہیں، اور زندہ رہ کے دعوت و ہدایت کے انبیائی سلسلے کو منقطع نہ ہونے دیں، اور طاقت کے استعمال کے بغیر امت کو اس انحراف کے ہولناک نتائج سے آگاہ کرتے رہیں. یہی وہ نازک مرحلہ تھا جہاں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے علاوہ کوئی دوسرا علی کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا. وہ بیٹی جسے پیغمبر ماں کہتے تھے، جس کے دروازے پر سلام کرتے تھے، جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جو اہل بیت پیغمبر کا مرکزی کردار تھی، زیر کسا بھی اور میدان مباہلہ میں بھی. بس فاطمہ اٹھی اور اپنے آنسوؤں کا حصار علی کے گرد کھینچ دیا. فاطمہ زہرا کے کامیاب جہاد نے ارباب اقتدار کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ انہیں مطالبہ بیعت واپس لینا پڑا. اور چند دن پہلے گھر جلانے کے لیے جو لوگ آگ لے کے آئے تھے انہیں در فاطمہ زہرا پر معافی مانگنے کے لیے آنا پڑا. فاطمہ علی کی زندگی کو محفوظ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی. ہسٹری ہے عزیزو، کس طرح سے واقعات اور کربلا تک پہنچے یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے. معرفت کربلا یہ تھی ابتدا جس میں جہاد راہ الہی کے مشن سخن خود مسلمان کو تیغ کر کے رکھ دیا. سلسلہ آگے بڑھا تو ناوک کی تحریر، تو ناوک نے تیرے سید نے چھوڑانے زمانے میں، یعنی تو ناوک نے تیرے سید نے چھڑایا زمانے میں. دو جربے عہد صحابہ کے زبردست ایجاد ہیں، فتوی ارتداد اور خطا اجتہادی. ارباب خلافت سے جس نے بھی اختلاف کیا اس پر ارتداد کا الزام رکھا اور دائرہ اسلام سے باہر نکال کے قتل کر دیا. بڑے سے بڑا مجرم اگر ہم نوا ہے تو خطا اجتہادی کہہ کے عزت بھی بڑھا دی اور اس کا اختیار بھی. یہ مولائے متقیان کی فراست قرآنی تھی کہ ٹکراؤ کا موقع دیے بغیر اپنا کام اور اسلام کی حفاظت کرتے رہے. اور پھر وہ دور بھی شروع ہوا کہ جسے مسلمانوں کی فاتحانہ تاریخ کا
تختہ نقطہ عروج کہا جاتا ہے۔ ممالک فتح ہونے لگے، ریاست کا دائرہ تیز رفتاری سے بڑھنے لگا، مدینوں کی گلیاں مال و غنیمت، سونے چاندی، مال و اسباب و غلاموں اور کنیزوں سے بھر گئے۔ مسلمان نے سارا کام چھوڑ کر جہاد کرنا شروع کر دیا۔ جہاد چند گھنٹوں میں دولت مند بنانے والی اتنی بڑی انڈسٹری بن گیا کہ عرب کی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان بنے بغیر مجاہدین بننے لگے۔ مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے عرب کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مال غنیمت میں برابر کا حصہ دار بنا کے جہاد میں شامل کر لیا تھا۔ اس دور میں دولت مند بننے کا سب سے بڑا ذریعہ جہاد تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے نہ پیداوار کا کوئی کارخانہ قائم کیا، نہ کسی علمی درسگاہ کی تشکیل ہوئی، نہ کوئی تحقیقی ادارہ قائم ہوا، اور نہ تصنیف و تالیف کا کوئی مرکز بنا۔ نہ بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا گیا، نہ تجارت کی طرف کوئی راغب ہوا، بس جہاد زرخیز کا نام تھا، جہاد زرخیز کا نام تھا۔ عرب کے بدوی ہر جنگ کے بعد کسی نہ کسی علاقے میں کے جاگیر بن جاتے تھے۔ بے شک بیت المال کی تعمیر ہوئی اور خلیفوں نے کوفہ، بصرہ، شام میں متعدد اور عالی شان فوجی چھاؤں کی تعمیر کے کارنامے انجام دیے۔ اس مادی ترقی کے ساتھ مسلمانوں کا ضمیر مرتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ دولت آ جاتی ہے نا، اور انسان کا اگر علم اور معرفت خداوندی نہ ہو، اسلام کی معرفت نہ ہو، تو پھر اسلام دھیرے دھیرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ ایمان پست گلیوں میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ یہ دولت غیرت اسلامی مضمحل ہوتی گئی، دینی بے حسی بڑھتی گئی، ارباب حق قتل ہوتے رہے، مسلمان دیکھتے رہے۔ ابو ذر غفاری رسول اکرم کی عظیم صحابی جو سابقیوں میں شامل تھے، بیوی اور بیٹے کے ساتھ جنگل میں بیچ دیے گئے، نکال دیے گئے، مگر مسلمانوں کی پیشانی پر غیرت کا پسینہ تک نہ آیا۔ حضرت عمار شہید کر دیے گئے، حضرت زید کو شہید کیا گیا، حجر ابن عدی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمان خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اہل بیت پیغمبر کی فریاد صدا بے سہارا بن گئی۔ اہل بیت علیہ السلام یعنی اہل بیت پیغمبر کی فریاد صدا بے سہرا بن گئی۔ سکون کی جھنکار کے علاوہ مسلمان کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سکوں کی جھنکار کے علاوہ مسلمان کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت علی نے مسلمانوں کو پکارتے رہے، مگر انہیں بھی 40 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ 50 ہجری میں امام حسن کو بھی زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، جن کے شہادت کے ایام میں اسی ماحول میں 50 سال گزر گئے۔ اب مسلمانوں کی بے حسی اور بے غیرتی اس منزل پر پہنچ گئی کہ یزید جیسا شراب خور، فاسق و فاجر، اخلاق احساس سے محروم، عیش اور عشرت کا دل دادا، اس سے بہت بڑی حکومت کا مطلق العنان حاکم بن گیا، جس کی سرحدیں یورپ تک پھیل چکی تھی، جس میں عرب، عجم، افریقہ سب شامل تھے۔ اہل بیت پیغمبر کا جو دور شروع ہی سے حکومت کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا، وہ اس کانٹے کو نکالنا، پھینکنا چاہتی تھی۔
اسے معلوم تھا کہ جب تک اہل بیت بالخصوص حسین اور ان کے اولاد موجود ہیں، ان کا ڈھلا ہوا کوئی نہ کوئی کردار ابو ذر غفاری، میثم تمار، حجر بن عدید کی طرح اٹھتے رہے گا، کوئی نہ کوئی اٹھتا رہے گا اور ہمارے اقتدار سے ٹکراتا رہے گا۔ اب حکومت کی پالیسی سازوں اور ڈپلومیسی کے ماہرین نے فیصلہ کر دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ یزید اہل بیت کا نام و نشانہ مٹا دے۔ اب مسلمانوں میں یہ غیرت باقی نہیں ہے، اب مسلمانوں میں نہ غیرت باقی ہے، نہ ضمیر میں جان ہے۔ اب یزید کے خلاف آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ شام میں، نہ عراق میں، کہیں نہیں۔ ایک کوفہ تھا جہاں کے لوگ حسین کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے تھے، سو ان کی ضمیروں کو بھی ابن زیاد کی تلواروں نے سلا دیا۔ ابھی چند دن پہلے ان کو تجربہ ہو چکا کہ 18,000 کوفیوں نے حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کی بیعت کی تھی، مگر جب ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھ میں برہنہ تلواریں دیکھی تو سب نے ابن زیاد کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تنہا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے۔ بس عزیزو، آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں، تیسرے لیکچر میں اس سے آگے بڑھوں گا، کیونکہ یہ بی بی زینب کی سوانح حیات کو آپ کے سامنے لانے سے پہلے مجھے تھوڑا سا ہسٹوریکل فیکٹس آپ کے سامنے لے آنا تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس ماحول سے قوم گزر رہی تھی، کس طرح سے لوگ اسلام سے دور ہٹتے جا رہے تھے، ایمان سے ہٹتے جا رہے تھے، اور زر و جواہر اور سکوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور جہاد پر جہاد کر کے اپنے ملکوں کی حدود کو بڑھا رہے تھے، اور ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ دولت تھی اور سکوں کی کھنکار تھی، جنہوں نے ان کو اتنا ڈبویا کہ کربلا کا میدان سامنے نظر آنے لگا۔ یہ ابتدائی کربلا کے کارنامے تھے، ابتدائی کربلا کے ایونٹس تھے، ریزنز تھے جس کی وجہ سے کربلا ہوئی اور شہادتیں ہوئی۔ عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، اور ہمیں معرفت اسلام، معرفت رسول اکرم، معرفت خدا، معرفت رسول اکرم اور معرفت اہل بیت علیہ السلام ہمارے دل میں ہمیشہ رہے اور بڑھتی رہے۔ ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش ہو، اور ان کو جوال محمد وآل محمد میں جگہ عنایت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔